بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اور صدقہ دینے کا نقد فائدہ۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اکثر عبادات کے ثواب اور نتیجے کا وعدہ آخرت کی زندگی میں کیا گیا ہے۔ مثلا نماز سے جنت میں فلاں نعمت ملے گی، روزہ داروں کو فلاں ثواب کا مستحق بنایا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر زکوٰۃ اور صدقات کے لیے جہاں آخرت میں عظیم الشان اجر و ثواب کا ذکر ہے، وہیں دنیاوی نقد فائدے کو بھی بیان فرمایا گیا ہے، اور یہ فائدہ اتنا عظیم ہے کہ دنیا کی کسی دولت سے اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اور اس فائدے کے حصول کے لیے انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے اور مالی نقصان برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ حدیث میں ارشاد نبوی ہے، بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطئها، صدقہ جھٹپٹ دیا کرو اس لیے کہ مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھتی۔ یعنی اللہ تعالی صدقے کی وجہ سے مصیبت کو دفع فرما دیتے ہیں، اور ایک دوسری حدیث میں وارد ہے، ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ بے شک صدقہ اللہ تعالی کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، یعنی سخت بیماری اور سنگین حالات سے بچانے میں مفید ہے۔ نیز ایک مرسل روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حصنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا امراضکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، کہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے اموال کی مضبوط حفاظت کا انتظام کرو، اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو، اور دعا و گریہ وزاری کے ذریعے آسمانوں کے طوفانوں کا مقابلہ کرو۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ صدقہ اور خیرات میں دارین یعنی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ یہ تو دنیا کا فائدہ ہے، مگر زکوٰۃ اور صدقے کے اخروی منافع بے شمار ہیں، اور اصل میں یہی منافع ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے۔ یہاں اخروی منافع کا خلاصہ لکھا جاتا ہے، 1 روپیے کے بدلے میں 700 گنا اجر مقرر ہے، اور اخلاص وغیرہ کی وجہ سے اس میں زیادتی کا بھی وعدہ ہے۔ زکوٰۃ اور صدقے میں خرچ کرنا گویا اللہ کے ساتھ تجارت کرنا ہے، جس میں کسی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت اور دلیل بنے گا۔ زکوٰۃ اور صدقے کی ایک کھجور جو کہ ایک معمولی حصہ ہے، اس کو اللہ تعالی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور اس کی اس طرح پرورش فرماتے ہیں جیسے انسان اپنی اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، تاکہ وہ چھوٹی سی کھجور اللہ تعالی کے یہاں بڑے پہاڑ کے برابر تک پہنچ جاتی ہے۔ جو شخص زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنے والا ہوگا، اس کو جنت کے خاص دروازے باب الصدقہ سے داخل کیا جائے گا۔ 7 قسم کے حضرات میدان محشر میں عرش خداوندی کے سائے میں ہوں گے، انہی میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اللہ کے راستے میں خفیہ خرچ کرتا ہوگا، اس طرح کہ اپنے داہنے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے سائبان ہوگا۔ پھر غور فرمائیے کہ پورے مال کا صرف 40واں حصہ سال بھر میں فرض کی حیثیت سے نکالنا ضروری قرار دیا گیا، اور یہ بھی مطلق نہیں بلکہ وہ مال
جو اپنے اندر بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، اور اس پر 1 سال اس حالت میں گزر گیا ہو کہ نصاب کلی یا جزئی طور پر نصاب باقی ہو۔ ان سب شرائط کے پائے جانے کے بعد ہی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالی چاہتا تو 50% یا اس سے زیادہ بھی زکوٰۃ فرض کر سکتا تھا اور مال آتے ہی واجب کر دیا جا سکتا تھا، مگر یہ بھی اس کا محض فضل و انعام ہے کہ اس نے تمام ممکنہ سہولتوں کے ساتھ صرف 40 روپے میں 1 روپیہ زکوٰۃ کے طور پر فرض فرمایا ہے۔ اس انعام کے باوجود بھی کوئی شخص زکوٰۃ نکالنے میں کوتاہی کرے تو اس سے بڑا نعمت خداوندی کا ناشکرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ الغرض یہ چند اشارات ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت کی چیز ہے، اور جس کو اللہ تعالی نے نصاب کا مالک بنا رکھا ہے اس کے ساتھ کتنے فضل عظیم کا معاملہ فرمایا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے وقت اور صدقہ دیتے وقت اپنے دل میں تنگی محسوس کریں اور اسے جبری ٹیکس تصور کریں تو اس سے بڑی کسی حماقت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری اولین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے اہل ہیں تو پہلی فرصت میں اپنے فریضے سے سبکدوش ہو جائیں اور اس فرض کی انجام دہی میں قطعاً تغافل اور ٹال مٹول سے کام نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق